براہ راست اسلام آباد چلتے ہیں جہاں پہ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز گفتگو کر رہے ہیں۔ نیگیٹو خبریں ایک ایسا ماحول دنیا میں ایک ایسا تاثر دینا جس میں کہ ہماری اکانومی کو ہٹ کیا جا سکے، ہمارے اداروں کو، ہماری افواج پاکستان کو ہٹ کیا جا سکے، ہمارے ملک میں دہشت گردی، بے چینی، اس کا کس طرح سے پھیلاؤ کیا جائے، غلط خبریں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہماری حکومت آئی تھی تو پہلے دن سے ہی یہ ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا کہ حکومت فیل ہو گئی ہے۔ ابھی آئے ہوئے ہمیں ایک دن ہوا تھا اور ہم فیل ہو گئے۔ تو اس قسم کی جو ڈس انفارمیشن کا جو ایک کیمپین انڈیا نے شروع کیا ہوا تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ نواز شریف کی صورت میں ہو، چاہے وہ مریم نواز کی شریف صورت میں ہو، یا وہ مفتی کفایت اللہ کی صورت میں ہو۔ مقصد دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ جو کیمپین ڈس انفو لیب کر رہا تھا وہی بیانیہ لے کر ہمارے پی ڈی ایم کے جو کچھ لوگ ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں۔ اب اس کا مقصد یہ بڑا ایک آرگنائز منظم قسم کا ایک کیمپین ہے جس میں کہ ریاست پاکستان کو بدنام کرنا اور ملک کو کمزور کرنا، ملک میں افراتفری پھیلانا، یہ اس کا بنیادی مقصد تھا، جس کا کہ ہم ری پلے دیکھ رہے ہیں، یا اس کا جو ایکچوئل ورژن ہے وہ ہم ابھی یہاں پی ڈی ایم کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت نے بھی اس کا بڑی ہی سنجیدگی سے نوٹس بھی لیا ہے، اور ہم چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں آئسولیشن میں ہو نہیں رہی ہیں۔ کون حسین حقانی سے منسلک ہے، کون کس کو ایڈوائز کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں۔ اب یہاں پہ اس قسم کی باتیں کرنا جو کہ مفتی کفایت اللہ نے کی ہیں، یہ تو انتہائی شرمناک ہیں، اور اس قسم کی گفتگو سے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے سوائے اپنے دشمن کو خوش کر رہے ہیں، کیونکہ جو باتیں یہاں پہ ہوتی ہیں وہ کچھ ہی دیر میں انڈیا کے ٹیلی ویژن، انڈیا کے میڈیا پہ ایز بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ ایک جو انڈیا جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، جو کام وہ کر رہا تھا، آپ ایک قسم کے اگین میں کہوں گا دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ آپ اس کے اعلی کار بن گئے اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جس میں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم جس طرح سے وہ شروع ہوا تھا اور جس طرح سے وہ کمزور ہوتا ہوا اب اس حالت پہ آ گیا ہے کہ کئی پارٹیوں کے اندر ان کے خلاف ہی تک تحریک شروع ہو گئی ہے، جیسے مولانا فضل الرحمان ہے۔ آج ابھی ہماری یہ پریس کانفرنس سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ مولانا شیرانی کر رہے تھے پریس کانفرنس، میں سن تو نہیں سکا، لیکن یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہی خود اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے کہ اب یہ حکومت کو کیا گرائیں گے اور حکومت سے کیا استعفے لیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی میں مجھے پتہ چلا ہے آپ کے ٹی وی سے ہی کہ جو پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، ان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ جو استعفوں کا اور یہ جو گھیراؤ جلاؤ کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ خود دم توڑ گئی ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم فارملی جو ہے تو وہ ایک قصہ پارینہ بن گئی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کوئکلی سندھ پہ۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گیس کے ایشوز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم یہ بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں آپ کے توسط سے عوام کو کہ جو سندھ کا رول رہا ہے پچھلے جب سے کہ کووڈ شروع ہوا ہے، پہلے انہوں نے اپنی ایک حکمت عملی بنائی کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن کریں گے۔ ہماری جو فیڈرل حکومت ہے اس کی ایڈوائس کے بالکل اپوزٹ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جس سے کہ بڑا نقصان ہوا سندھ میں۔
جس میں کہ لوگوں کے کاروبار افیکٹ ہوئے, بزنس افیکٹ ہوئی, لوگوں کو بھوک کے لیے ایکسپوز ہوئے. اب پھر اس کے بعد جو انہوں نے کووڈ کے بعد جو انہوں نے جو یہ سارا کچھ سیاسی تھا کہ وہ سیاسی طور پہ نہیں چاہتے تھے کہ فیڈرل حکومت کامیاب ہو جائے, لیکن کامیابی دینے والا اللہ ہے. پھر اس کے بعد کووڈ کے بعد جب گندم کا سلسلہ شروع ہوا, وہاں پہ بھی سندھ حکومت نے ایک انتہائی خود غرضی کا مظاہرہ کیا. صرف سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے گندم کی ریلیز کو روکے رکھا, جس کی وجہ سے شارٹیج پیدا ہوئی, آٹے کی قیمتیں اوپر چلی گئیں, اور خاص طور پہ سندھ میں جہاں پہ کہ کوئی 1400 سے لے کر 1600 روپے تک قیمت چلی گئی, جبکہ پنجاب میں 960-980 روپے کی بوری مل رہی تھی. تو اس نے جو ایک پورا سپلائی چین تھی اس کو ڈسٹرب کر دیا, اور پنجاب سے جانے لگی اوپر کی طرف, ساؤتھ کی طرف جانے, کراچی کی طرف جانے لگی, سندھ کی طرف جانے لگی. اس سے یہ ہوا کہ جو پوری جو ایک فلو تھا وہ ڈسٹرپٹ ہو گیا, اور اس سے پورے ملک میں ایک آٹے کی شارٹیج اور ایک آٹے کی قیمتوں کی میں بڑھاوٹ ہوئی, جس سے کہ ایک بے چینی پھیلی. ظاہر ہے کہ مقصد یہی تھا کہ وفاقی حکومت کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچایا جائے. پھر اس کے بعد اب جب گیس کی باری آئی ہے, پھر انہوں نے اس کو سیاسی طور پہ لے لیا ہے, اور آج وہ آرٹیکل 158 کا حوالہ دے کر یہ باور کرا رہے ہیں جیسے کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اب ایسی صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم تھی اس کے بعد صوبوں کا جو رول تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک آزاد مملکت بن جائیں, بلکہ جو ایک فیڈریشن کا جو کانسیپٹ تھا اس کو, اس کی جو روح تھی اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے, جس میں کہ کچھ صوبے ہوں گے کسی کا کوئی ایڈوانٹیج ہے, کسی کا کچھ ایڈوانٹیج ہے, کسی کا کچھ ایڈوانٹیج ہے, اور ایک انٹر ڈیپینڈنس کا ماحول جس میں کہ کوئی چیز ایک صوبے میں نہیں ہے تو دوسری میں ہے, اور آپس میں اس طرح کا تعاون, بھائی چارہ, اور فیڈریشن کو کہ جتنے بھی یونٹس ہیں ان کو آگے لے جانے کا تھا. لیکن سندھ حکومت اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جس سے کہ ملک میں یہ تاثر ہو کہ یہاں پہ چیزوں کی کمی ہے, یا قیمتوں میں ڈسٹرب کرنا اور فیصلوں میں دیر کرنا. آپ کو بتائیں گے ندیم بابر صاحب کہ کس طرح سے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ لگایا اس 17 کلومیٹر کی ایک جو پائپ لائن بچھانی تھی پورٹ سے ایس ایس جی سی کے, جس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم بھی ہوا کہ کیوں ہم ایک خاص مقدار سے زیادہ لا نہیں سکتے تھے. یہ ساری باتیں جو ہیں تو ان کی جو تفصیلات ہیں وہ میں ریکویسٹ کروں گا ندیم بابر صاحب سے کہ وہ آپ کو تفصیلی طور پہ بتائیں کہ جو گیس کا ایشو ہے, اور خاص طور پہ یہ جو آنے والا ایک مہینہ ہے اور جو گزرا ہے اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر سکیں. جی بہت شکریہ شبلی بھائی, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آنے کا. آج میں 2 چیزوں پہ بات کروں گا. ایک تو کل سے ایک پریس میں معاملہ چل رہا ہے کہ چیف منسٹر سندھ نے پرائم منسٹر کو ایک خط لکھا ہے گیس کے حوالے سے. کچھ سیکشنز نے, پرنٹ میڈیا نے اس کا کچھ حصہ چھاپا بھی ہے, تو میں اس حوالے سے کچھ باتیں کروں گا, اور اس کے بعد پھر جنوری اور سپلائی کی جو سچویشن ہے اس پہ بات کروں گا. اگست میں جب مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ ہوئی, کونسل آف کامن انٹرسٹ, تو اس میں سندھ کی طرف سے آرٹیکل 158 کا ایجنڈا آئٹم جو پہلے سے چلا آ رہا تھا اس پہ میں نے ایک بریفنگ دی کونسل کو, اور اس بریفنگ میں میں نے جون 2020 کے ایکچول نمبرز دکھائے سارے صوبوں کو. میں وہ نمبرز آج آپ کے سامنے دوبارہ پیش کرتا ہوں, کیونکہ جو سندھ چیف منسٹر نے چٹھی لکھی ہے پرائم منسٹر کو, وہ جان بوجھ کے ایک سیریس اکنامک ایشو کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے, اور یہ نمبرز ان کے پاس موجود ہیں کیونکہ یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ہم نے سب صوبوں کو پریزنٹ بھی کیے تھے.
जून 2020 में एक्चुअल प्रोडक्शन गैस की, सेलेबल गैस की, सिंध की 2025 थी, 2025 मिलियन क्यूबिक फीट, तो तकरीबन 2 बिलियन क्यूबिक फीट आप समझ लें। उसमें से 1562 सिंध के अंदर डायरेक्टली इस्तेमाल हो रही है, डायरेक्टली एलोकेटेड है 1562। ये जून 2020 के एक्चुअल नंबर्स आपको बता रहा हूं। और 463 मिलियन क्यूबिक फीट ऐसी थी जो सुई नॉर्दर्न को एलोकेट हुई थी। और सुई नॉर्दर्न का आपको मालूम है कि मेन उनका एरिया सर्विस का पंजाब और केपी है। लेकिन उस 463 में से भी 202 मिलियन क्यूबिक फीट गैस ऐसी थी जो वापस सुई नॉर्दर्न सिंध में ही दे रहा था, 2 पावर प्लांट्स और 1 फर्टिलाइजर प्लांट को। तो जब आप वो भी मिनहा कर लेते हैं तो 261 मिलियन क्यूबिक फीट गैस थी सिर्फ सिंध की, जो सिंध से बाहर जा रही थी। जून के नंबर्स में आपको बता रहा हूं, और आज नंबर इससे भी थोड़ा कम हो चुका है क्योंकि आपको मालूम है कि प्रोडक्शन डिक्लाइन पे है। इस 2061 के अलावा तकरीबन 150 मिलियन क्यूबिक फीट LNG औसतन सिंध में दी जा रही है। तो अगर आप वो इस 261 में से मिनहा कर लें तो तकरीबन सिर्फ 100 के करीब बचता है, जो नेट आप समझ लें सिंध की गैस सिंध से बाहर जा रही थी। ये बात चीफ मिनिस्टर साहब के इल्म में है, मैंने खुद भी उनको जाके सारा समझाया था उनके दफ्तर में कराची में, और फिर काउंसिल में भी ये बताया गया। अब मज़े की बात यह है कि उस चिट्ठी में चीफ मिनिस्टर ये लिखते हैं कि जी सिंध 2500 से 2600 प्रोड्यूस करता है और उसको सिर्फ 1000 मिलती है। लेकिन ये कहने के बाद वो कहते हैं कि जी अगर आप पावर प्लांट्स या फर्टिलाइजर्स जो सिंध में मौजूद हैं उनको अगर फेडरल गवर्नमेंट गैस दे रही है तो हम एज सिंध उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब ये बड़ी मज़ा का खेज बात इसलिए कि जब ये एलोकेशंस हुई थी तो या उस वक्त मुशर्रफ गवर्नमेंट के आखिरी साल थे, या PPP गवर्नमेंट के साल थे, या PMLN गवर्नमेंट के साल थे। जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, जहां से भी गैस निकलती है, अगर सिंध से निकलती है तो वो ऑटोमेटिकली सुई सदर्न को एलोकेट होती है, वो सुई नॉर्दर्न को नहीं होती। ये हमने पिछले 2.5 साल से ये प्रोसेस बना दिया हुआ है। तो अगर कोई ऐसी एलोकेशन हुई फेडरल गवर्नमेंट से कि सिंध की गैस सिंध से बाहर जा रही है, तो आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी हुकूमत, जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट थी, आप उसके फैसले को रिकॉग्नाइज नहीं करते। आप कह रहे हैं कि PMLN जब गवर्नमेंट में थी, जिसके साथ आपका इश्तराक था, आप उसके फैसले को रिकॉग्नाइज नहीं करते, या आप क्या कहना चाह रहे हैं? असल में वो कहना ये चाहते हैं कि जी गैस के मामले में तो हम सारी गैस खुद इस्तेमाल करेंगे और हम LNG नहीं लेना चाहते क्योंकि LNG की कीमत ज़्यादा है। लेकिन ये हो इसलिए नहीं सकता कि हमारा जो निज़ाम है गैस का भी और बिजली का भी, वो एक सेंट्रल निज़ाम है। 11 नवंबर को जो CCI हुई उसमें भी मैंने एक प्रेजेंटेशन की जिसमें मैंने दिखाया सारे सूबों को कि बिजली के निज़ाम में सारे मुल्क में एक कीमत रखने के लिए जो पंजाब की 5 डिस्कोज हैं वो बेहतर है, उनके लॉसेस भी कम है, उनकी रिकवरीज भी बेहतर हैं। जो सिंध, KP और बलूचिस्तान की है उनके लॉसेस भी ज़्यादा, रिकवरीज भी कम है। लेकिन हुकूमत ने फेडरेशन को इकट्ठा रखने के लिए एक निज़ाम बनाया हुआ है, और वो निज़ाम ये है कि सारे मुल्क में एक कीमत रखी जाएगी। यही निज़ाम गैस के सिलसिले में है। तो इसलिए ये कहना कि नहीं जी हम इसको नहीं मानते, ये बात मुनासिब नहीं है। तो इसके लिए हम पिछली 3 CCIs में मुशावरत के साथ एक लाहा अमल बना रहे हैं ताकि सारे मुल्क में तमाम शहरियों को गैस मिले, और उसके बाद जो गैस बचती है वो फिर इंडस्ट्री, कमर्शियल, बाकी चीज़ों में जाए। शहरी किसी सिटीज़न किसी सूबे का नहीं है, सिटीज़न पाकिस्तान का है। हमें पाकिस्तान के सिटीज़न को पाकिस्तानी के तौर पे ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये सिटीज़न सिंध का और ये सिटीज़न जो है पंजाब का और ये सिटीज़न KP का। ये तो बात हो गई इस चिट्ठी के हवाले से। और
اس پہ پرائم منسٹر کو انہوں نے لکھا ہے اور اس پہ نیچرلی جو فیکٹس اینڈ نمبرز ہیں ان کو بتا دیے جائیں گے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ افہیم و تفہام سے راستہ نکالا جائے۔ اب آ جائیں سپلائی سچویشن پہ۔ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ہماری لوکل پروڈکشن ہے وہ ریپڈ ڈکلائن پہ ہے، اور میں کئی دفعہ اسی جگہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ گروس ڈکلائن 9-9.5% تک جاتا ہے۔ جو ہم نئی ڈسکوریز کر بھی رہے ہیں وہ نیٹ کرنے کے بعد بھی 5 سے 7% ڈکلائن ہے، اور اس کو ہم LNG منگوا کے پورا کرتے ہیں۔ ہمارے جو دونوں ٹرمینلز ہیں، جن دونوں کانٹریکٹس جو گورنمنٹ کے ہیں، وہ 1200 ملین کیوبک فیٹ کے ہیں۔ ہم دسمبر کے مہینے میں پورے 1200 پہ چلاتے رہے، اور جنوری کے لیے بھی ہم نے 1200 کا انتظام کیا ہوا ہے، اور یہ ہم نے پریس ریلیزز بھی ایشو کی ہیں۔ جو ہماری دسمبر اور جنوری کی اوسط قیمت ہے وہ $6.34-35 کے قریب ہے، اور اس سے اگر آپ کمپیئر کریں 3 سال پہلے کی سردیاں تو وہ $8 سے اوپر تھی۔ ہم نے جنوری کے لیے 12 کارگوز کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس وقت جو ہماری گھریلو ضرورت ہے گیس کی، وہ گرمیوں کے مقابلے میں 2.5 گنا بڑھ چکی ہے سوئی ناردرن کے سسٹم میں، اور 2 گنا بڑھ چکی ہے سوئی سدرن کے سسٹم میں۔ ہمارا جو پیک پیریڈ آتا ہے وہ دسمبر کا آخری ہفتہ اور جنوری کے پہلے 15 دن، یہ 3 ہفتے ہوتے ہیں جہاں ہماری ڈیمانڈ میکسیمم ہوتی ہے۔ 1 ہفتہ گزر چکا ہے، 2 ہفتے ابھی باقی ہیں۔ تو میں آپ سب کے توسط سے انڈسٹری کو یہ آج دوبارہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوڈ مینجمنٹ پالیسی حکومت نے، کابینہ نے تقریباً مہینہ پہلے اپروو کی تھی، اس کے تحت ہم نے ایکسپورٹ انڈسٹری، ڈومیسٹک اور کمرشل، ان میں سے کسی کی کوئی پلانڈ لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی گیس کی۔ پریشر کے ایشوز ڈومیسٹک خاص طور پہ کچھ لوکیشنز پہ موجود ہیں، اور اس کی وجہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس طریقے سے نیٹ ورک پھیلایا گیا ہے، اینڈز پہ، ٹیل اینڈز پہ جنہیں ہمیں کہتے ہیں، پریشر ڈراپ آتا ہے جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ایکسپورٹ سیکٹر، جنرل انڈسٹری، کمرشل، ریزیڈینشل، اس کی کسی کی پلانڈ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی جنوری کے مہینے میں بھی۔ CNG کو کٹیل کیا جا رہا ہے 3 سے 4 دن، اور کیپٹیو یونٹس کو کیا جا رہا ہے 3 سے 4 دن۔ یہ جنوری میں بھی چلے گا، اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں آپ سب کو بتاتے ہوئے کہ 2 دن پہلے ہم نے یہ لائن کمپلیٹ کر لی ہے، 2 دن پہلے چالو کر دیا سے 24 دسمبر جی 24 کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، 25-26 کو ہم نے ٹیسٹ کیا ہے، اب یہ لائن تیار ہے۔ اگر یہ لائن 1-2 مہینے پہلے تیار ہو گئی ہوتی تو جو ٹرمینلز کے پاس اپنی 100-150 کی پرائیویٹ کیپیسٹی ہے، جس کی کیبنٹ اجازت بھی دے چکی تھی، وہ شاید دسمبر، جنوری، فروری میں لے آتے اس کے لیے ایڈیشنل گیس۔ لیکن چلے وہ نہیں ہو پایا، جنوری کے لیے اب بہت لیٹ ہو چکی ہے، شاید فروری مارچ میں آنا شروع ہو جائے، بلکہ آج کل میں ہم ٹینڈر بھی کر رہے ہیں کہ جو کوئی ایڈیشنل لانا چاہتا ہے وہ لا سکتا ہے، گورنمنٹ کی اس پہ اجازت موجود ہے۔ یہ سچویشن ہے گیس کی۔ میں آخر میں یہ کہتا چلوں کہ دسمبر اور جنوری ہمیشہ ڈیمانڈ، جیسے میں نے بتایا، ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ شارٹیج آتی ہے۔ لیکن ایک سوال جو شبلی بھائی بھی مجھے بار بار پوچھتے ہیں، اور بھی پوچھتے ہیں لوگ، کہ ہر سال سردیاں آتی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے سارے سال میں 2 مہینے کو کیٹر کرنے کے لیے ایک نیا ٹرمینل لگانا ہے، جس کے 10 مہینے فری رکھ کے اس کے پیسے دیتے رہیں اور صرف 2 مہینے استعمال کریں، اس کی اکنامک سینس نہیں بنتی، کیونکہ یہ ساری کاسٹ، اس کا سارا خرچہ عوام پہ آئے گا۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر لگائے، اور وہ ان 2 مہینوں میں بھی ایڈیشنل سپلائی لائے اور اپنے گاہک ڈھونڈے۔ بے شمار لوگ ہیں انڈسٹریل جو لینا چاہتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر سستی بھی لا سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے مہینے کے آخر تک پہلا پرائیویٹ ٹرمینل کنسٹرکشن بھی شروع کر دے گا، جو انہوں نے ہمیں بتایا۔ بہت شکریہ۔ رضوان صاحب ایکسپریس سے۔ شبلی صاحب، آپ سے میرے سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ مفتی کفایت اللہ کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا کہ جو بھی فوج کے خلاف جان بازی کرے گا اس کے خلاف مقدمہ ہوگا، اور آیا اس میں اور بھی کچھ لوگوں کا نام زیر وہ ہے؟ دوسرا، ندیم بابر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے دیکھا 2 ہفتے پہلے رپورٹ آئی تھی پیٹرول بحران سے متعلق، اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جانچ کی،
اور اس کمیٹی نے ایک ہفتے کے اندر سفارشات بھیجی تھی کہ کیا ایکشن ہوگا، لیکن 2 ہفتے گزر چکے ہیں، ابھی تک کوئی اس کے اوپر کوئی چیز سامنے نہیں آئی، تو اس پر ذرا کامنٹ کر دیجیے۔ میں پہلے دوسرے کا جواب جی میں پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے دوں۔ وہ کمیٹی اسد عمر صاحب نے ہیڈ کرنی تھی۔ اسد عمر صاحب کو آپ کو معلوم ہے کووڈ ہوا ہے، تو وہ 2 ہفتے سے وہ آ بھی نہیں رہے۔ اب آج ہی ان سے بات ہوئی ہے، وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں وہ اس پہ میٹنگ کال کر لیں گے اور پھر اس کی آگے سفارشات پیش ہوں گی۔ سر وہ بتائی والا جی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ آئین پاکستان میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ بڑی کلیئرلی لکھی ہوئی ہیں، اور اس سلسلے میں بڑا کلیئر ہے آئین، جس میں کہ قومی اداروں پہ، جس میں کہ عدلیہ بھی شامل ہے، پاک افواج بھی شامل ہیں، کہ اس کو آپ اگر ڈسٹریبیوٹ میں لائیں گے تو وہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ اب ظاہر ہے یہ اس طرح ہوا ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنا، میرا تو یہ خیال ہے کہ دیکھیں، آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم ان ممالک کا پہ نظر دوڑائیں جس میں کہ سیریا ہے، جس میں لیبیا ہے، جس میں عراق ہے، جس میں 1-2 اور ملک ہیں، جس میں کہ آپ مت بھولیں کہ آپ ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کہ آپ کے ملک کے ظاہرہ کے دشمن بھی ہیں، اور ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے جس میں کہ اس ملک کو پسماندہ بھی رکھا جائے، ایک